بھائی بڑی اہم بات، بڑا اہم مسئلہ واقعے میں سنانے لگا۔ بندہ مصر میں رہتا تھا، غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے بیٹھا۔ مصر کے رہنے والے مولویوں سے پوچھا، جواب سے مطمئن نہیں ہوا، سفر کیا، مدینے آ گیا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو حکومت نے امام کو نظر بند کر دیا تھا۔ امام کے علم کی وجہ سے امام کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو مدینے پہنچ کے اس نے لوگوں سے کہا کہ وارث رسول کہاں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا دربار میں۔ وہ جب سیدھا دربار میں گیا تو تخت پہ بیٹھا تھا، اس سے جا کے اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں، ساری زندگی میں نے رسول کو دیکھا نہیں، اسلام مصر پہنچا تھا، میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھے مذہب اچھا لگا، میں نے مان لیا، اب میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں محمد کے اللہ کو مانتا ہوں، اس محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اس محمد کے وارث آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے اس دین کا مسئلہ بتائیے، میں غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے بیٹھا ہوں، اس بارے میں محمد کا دین کیا کہتا ہے؟ حاکم نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نہیں بتاؤں گا، شام تک انتظار کر، شام کو جو دربار کے علماء آئیں گے نا ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا۔ وہ شام تک دربار میں بیٹھا رہا، سارا دن وہ دربار کا منظر دیکھتا رہا۔ شام کو مولوی دربار میں آئے، اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں، غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اب کیا کروں؟ انہوں نے جب اسے جواب دیا، اب میں اشارہ کروں گا، بعد میں کھل کے نہیں بتا سکتا، وہ سیدھا واپس آ کے حاکم کے پاس کہنے لگا جواب سن کے میں مطمئن نہیں ہوا، اتنا پتا چل گیا ہے نہ ان کا تعلق غیرت سے ہے نہ تیرا تعلق غیرت سے، یہ کوئی غیرت کا مذہب ہے؟ واللہ با حسین، میں ممبر کی عزت کا سب جتنے میرے شیعہ سنی مہربان بیٹھے، کتابیں لکھتی ہیں کہ اس شخص نے اپنی داڑھی کو نوچا اور نوچ کے کہنے لگا وائے ہو مجھ پہ، کیوں میں نے محمد کا کلمہ پڑھا، حیرانگی ہے مجھے، کیوں میں نے اسلام قبول کر لیا؟ یہ ایسا مذہب ہے؟ یہ اسلام کو برا بھلا کہتا دربار سے نکل رہا تھا، یا صادق آل محمد کے نوکر نے کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہا وارث کی پہچان تجھے نہیں ہے، گلا اسلام کو دے رہا۔ اس نے کہا پھر وارث کون ہے؟ انہوں نے کہا وارث یہ نہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو تخت والے ہیں۔ نبی کے جانے کے بعد دو حصے ہو گئے اسلام کے، ایک تخت والا اسلام ہے، ایک غدیر والا اسلام۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حکومت کے، یہ سگائے دنیا ہے، یہ دنیا پرست ہے۔ اس نے کہا پھر محمد کا وارث؟ اس نے کہا گھر کے اندر۔ اس نے کہا مجھے اس سے ملا کے لا۔ اتنا کہنا تھا، یا کتابیں کہتی ہیں اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس نے کہا کاش تو پہلے آتا، محمد کا بیٹا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھتا تھا، روز مجلسیں ہوتی تھی، روز درس ہوتے تھے۔ اب تو حکومت نے نظر بند کر دیا ہے، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا میں بھی مولا کی زیارت نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کس نے بند کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اسی حاکم نے۔ اس نے کہا ملے بغیر میں مان گیا ہوں وہ سچا ہے۔ اگلی سطر سننا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل۔ اس نے کہا میں مان گیا وہ سچا ہے۔ اس نے کہا ملا تو نہیں اور تو مان کیسے گیا وہ سچا ہے؟ اس نے کہا میں مان گیا ہوں جب اسے پابند کیا ہوا ہے، کیونکہ سچ پہ پابندی ہوتی ہے، جھوٹ پہ نہیں ہوتی۔ اگر اسے پابند کیا ہوا ہے تو وہ سچا ہے۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا میں امام سے مسئلہ پوچھوں گا۔ اب یہاں میں نے جو بات کہی تھی کہ میں واقعے میں ایک بہترین نصیحت آپ کے سامنے رکھوں گا، جو سب دعا حاصل کروں گا۔ جس وقت وہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا اس وقت مدینے میں ایسے جید صحابی موجود تھے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم امام کے نائب ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ امام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے تھے، لیکن نہ امام کے شاگردوں نے کہا کہ ہم امام کے نائب ہیں، اور نہ انہوں نے ایک مسئلے پہ فتویٰ دیا کہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں۔ نہیں، انہیں پتا تھا کہ جب حجت موجود ہو پھر غیر معصوم فتویٰ نہیں دیتا۔ نہیں، بات ابھی سمجھیے گا، جب امام موجود ہو پھر غیر سے مشورہ کر سکتے ہو، فتویٰ نہیں لے سکتے۔ ابھی تک ہر بندہ سمجھا نہیں، اب میں اشارہ دینے لگا ہوں، ایک بہترین اشارہ۔ اگر کیونکہ پیاسے کو چشمے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا کام ہے چشمے کے قریب جانا، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اب کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور؟ جب شیعوں کو پتا ہو کہ امام موجود ہیں پھر وہ غیر معصوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیں، اس میں امام کا کوئی قصور نہیں۔ اب وہ شخص مدینے میں موجود ہے، اسے پتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے امام ہے،
اس نے کہا اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوئی میں ملوں گا ضرور. صحابیوں نے کہا کیسے مل سکتا ہے, وہ تو نظر بند ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, انہیں تو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں. بس آخری جملے کہنے لگا ہوں اور شیعت کا نتیجہ دینے لگا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, انہیں تو پتا میں یہاں ہوں. میں ان سے باخبر نہیں, وہ مجھ سے باخبر. اگر تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ مسئلے کا جواب بھی دے گا, مجھے ملے گا بھی, مجھے بلائے گا بھی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گلی میں جا کے حالت دیکھ. جب وہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ سپاہی, فوجیں, چھتوں پہ سپاہی کھڑے. امام کی گلی میں مخبروں نے گھر کرائے میں لیے ہوئے تھے, وہ دروازوں کی اندر سے دیکھ رہے تھے کہ امام سے ملنے کوئی نہیں آیا. اتنا سخت پہرا. چلا گیا مدینے کے باہر. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گجرات کی سرزمین پہ یہ اعلان کرنے لگا ہوں, 3 مہینے تک وہ شیعہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا, ایک مسئلے کے لیے. نہ کسی مولوی سے پوچھا, نہ کسی غیر معصوم سے پوچھا. 3 مہینے تک مدینے کی گلیوں میں امام سے ملاقات نہیں ہو رہی. تھک کے مدینے کے باہر جا کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہنے لگا قصور میرا ہے, میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مل نہیں رہا. شاید تجھے میری محنت پہ یقین نہیں. جنازہ اٹھے گا میرا یہاں سے, تجھے ملے بغیر نہیں جاؤں گا. مدینے کے باہر رو رو کے امام سے باتیں کر رہا تھا. یہاں پیچھے سے ایک سبزی فروش گزرا. اسے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ اسے کہا مدینہ. کیا کرنے؟ سبزی بیچنے. اسے کہا تو روزانہ جاتا ہے؟ روزانہ جاتا. اسے کہا وہ جو مدینے کے اندر محلہ بنی ہاشم ہے کبھی وہاں بھی گیا ہے؟ اسے کہا ہاں جاتا ہوں روزانہ, سبزی جو بیچتا ہوں, میرا کاروبار ہے, میں جاتا ہوں وہاں پہ. ایک لمحے کے لیے اسے امید کی کرن آئی. اسے کہا رک 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 رک, سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کیا لے گا؟ اسے کہا ساری سبزی بیچ. نہیں, شاید آپ ابھی تک ذہنی طور پہ قریب نہیں ہوئے. اب میں جس دہلیز میں داخل ہونے لگا ہوں اب تمہارے جسم یہاں ہوں گے, روحیں یہاں نہیں ہوں گی. سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کتنی؟ اسے کہا ساری. لباس بھی بیچ دے, میرے کپڑے تو پہن, اپنے کپڑے مجھے پہنا. سبزی فروش بن گیا. سر پہ رکھی سبزی کی ٹوکری, سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا. میرا بادشاہ حسین میرے لفظوں میں اتنی طاقت دے دینا کہ یہ لفظ تمہارے دلوں میں اتریں اور ایک بندہ مجمع سے چہرے میں چمک لے کے آنکھوں میں ولایت کی مسکراہٹ کے ساتھ یہاں پہ جواب دے دے کتنا اچھا شیعہ تھا, امام کی محبت میں سبزی فروش بن گیا, ضمیر فروش نہیں بنا. ہائے ہائے ہائے, محبت مولا میں روپ بدل گئی. رسول کے بیٹے کی محبت میں بسم اللہ صلی. لباس بدل لیا, ضمیر فروش نہیں بنا, سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہو گیا. کس مدینے میں؟ جہاں بطول کا بیٹا ہے. کس مدینے میں؟ جہاں 3 مہینے گلیوں میں پھر رہا اور امام سے مل نہیں رہا. مدینے میں داخل ہو گیا سبزی فروش بن کے. سبزی لے لو, سبزی لے لو. گلیوں سے ہوتا ہوتا محلہ بنی ہاشم کی طرف رخ ہو گیا. محلہ بنی ہاشم کی پہلی چیک پوسٹ جہاں فوجی کھڑے تھے انہوں نے روکا. کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچنے جا رہا ہوں. اس نے کہا تجھے خبر ہے اس گلی میں کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میں تو سبزی فروش ہوں, روزانہ سبزی بیچنے آتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے گزر جا. 3 مہینے کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا, گلی میں داخل ہو گیا, محلے میں پہنچ چکا ہے. اب پتہ ہے کہ اسی محلے میں مولا کا گھر ہے. اب اس گلی میں داخل ہونے لگا ہے جس گلی میں میرے بادشاہ کا محل ہے. جو ہی اس گلی میں آیا تو پھر فوجیوں نے روکا. کہاں جا رہا ہے؟ اس کا اس گلی میں سبزی بیچنے جا رہا. اس کا تجھے پتا ہے کہ اس گلی کے اندر کون رہتا ہے؟ اس کا مجھے یہی خبر ہے کہ یہاں کوئی اہم شخص رہتا ہے جس کے لیے فوجیوں نے یہاں پہ پہرے لگائے ہوئے ہیں, لیکن مجھے کسی کا